باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو ناظرین، آج وہی غزل مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جو شیخ قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے، اس کا ایک انتہائی خوبصورت شعر، ایک انتہائی لطیف شعر، ایک انتہائی پرمعنی شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آئیں سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تفہیم کی طرف بڑھیں گے۔ تو پہلا مصرع ہے، باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب۔ باہم دیگر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ دیگر کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ وہی جو دیگر کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ دو تلفظ ہیں، دیگر اور دیگر۔ اور باہم جو ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ انہوں نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا، یا ان میں باہمی طور پر یہ تعلق ہے۔ تو باہم دیگر ہوئے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے ہیں، دل و دیدہ پھر رقیب۔ کہ دل اور دیدہ یعنی دل میں اور آنکھ میں ایک رقابت کا جو ہے وہ بازار گرم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی دلچسپ بات ہے، سر غور فرمائیں کہ ایک ہی شخص ہے، ظاہر ہے ایک شخص ہے، اور اسی کا دل اور اسی کی آنکھ وہ آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رقیب ہو گئے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت تصور ہے۔ اور دوسرے مصرے میں پھر اس کا جو ہے وہ سبب غالب نے بیان کیا کہ سبب کیا ہے، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ کہ دونوں جو ہیں وہ نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور آخر تک سنیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب۔ تو اس شعر کے اندر لف و نشر غیر مرتب کی بہت خوبصورت جو ہے وہ مثال دیکھنے میں آئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پہلے واضح کر دوں ان ناظرین کے لیے کہ یہ لف و نشر مرتب ہوتا کیا ہے، بلکہ یہ لف و نشر کیا ہوتا ہے، جو کہ مرتب اور غیر مرتب جو ہے پھر اس کی دو آگے مزید قسمیں ہیں۔ لف کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، لپیٹنے کو، اور نشر کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی سے دو لفظ، تین لفظ، چار لفظ جو ہیں وہ پہلے لپیٹتے ہیں ان کو، یعنی ان کو کسی بھی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لاتے ہیں، پھر دوسرے مقام پر یا دوسرے مصرے میں یا اسی مصرے میں اس سے آگے ان کے جو متعلقات ہوتے ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ ذکر کریں، یا اس ترتیب کے برعکس کسی اور ترتیب کے ساتھ ذکر کریں۔ تو اگر تو اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کریں تو پھر اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، اور اگر اس ترتیب سے ہٹ کے جو ہے وہ ذکر کریں تو پھر اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ میں اس کی بڑی آسان سی مثال یوں دے سکتا ہوں کہ فرض کر لیں یہ ایک مصرع ہے، گلو خار میں ہم نے پائی، گلو خار میں پائی بو و خلش۔ تھوڑی دیر کے لیے، اس میں کوئی شعریت نہیں ہے، یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے ایک مصرع جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ارتجالاً موضوع کیا ہے کہ گلو خار میں پائی بو و خلش۔ اب دیکھیں کہ گلو خار یہ لفظ، گل پھول کو کہتے ہیں، خار کانٹے کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ کیا ہم نے دو لفظوں کو آپس میں ملا دیا، ٹھیک۔ اور یہیں سے یاد آ رہا ہے کہ جو لفافہ ہوتا ہے نا، خط کا لفافہ، تو لفافے کو لفافہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں مختلف کاغذ جو ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے میں جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کاغذ کو اندر لپیٹتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جنازہ جو ہوتا ہے، جو کفن جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے کسی بھی میت کو، تو اس کے اگر آپ کپڑے دیکھیں نا کہیں بھی کسی بھی فقہ کی کتاب میں، تو سب سے آخری کپڑا جو ہے وہ لفافہ کہلاتا ہے، اور اس کو لفافہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پھر میت کو آخر میں جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کبھی سنا دیکھا ہوگا یہ لفظ بھی کہ فلاں صاحب نے یہ بات جو ہے بڑے ملفوف انداز میں کہی۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب نے یہ بات بڑے ملفوف انداز میں کہی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لپیٹ کر کے ہی، یعنی ان کا مدعا جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بڑی کوشش کے باوجود بات کی تہہ تک نہیں پہنچ پائی، کیونکہ وہ لپٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی چیز لپٹی ہوئی ہو تو ظاہر ہے وہ واضح طور پر نظر نہیں آتی۔
یہ میں نے چند مثالیں اس لیے دی کہ آپ کو لفظ کا جو ہے مطلب اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ گلو خار میں پائی بو و خلش، تو گلو خار، ٹھیک، تو اب ہم نے کیا کیا، پھول اور کانٹا ہم نے ان کو آپس میں جو ہے مرکب عطفی کی صورت میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو سمجھیں کہ لپیٹ دیا۔ اب دیکھیے کہ دوسرا آگے چل کے کیا ہے، بو و خلش، تو یہ اس کا نشر ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیں کہ پھول جو ہے یعنی گل، اس کا تعلق بو کے ساتھ ہے، یا دوسرے لفظوں میں بو جو ہم لائے ہیں تو اس کا تعلق گل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بو و خلش، خلش کا تعلق جو ہے وہ خار کے ساتھ ہے، تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر، ٹھیک۔ اب لف و نشر مرتب اور غیر مرتب، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ گلو خار میں پائی بو و خلش، یہ لف و نشر مرتب ہے۔ مرتب کیسے ہے کہ دیکھیے کہ 1 2، پہلے پھول پھر خار، ادھر بھی دیکھیں 1 2، پہلے بو پھر خلش، یعنی پھول پہلے آیا اور ادھر بو پہلے آئی، اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے خار آیا اور ادھر بھی نمبر 2 پہ جو ہے وہ خلش آئی، ٹھیک۔ اگر اس کو ہم الٹ دیں، چاہے پہلا الٹ دیں، چاہے یعنی لف الٹ دیں، چاہے جو ہے اس کا نشر الٹ دیں، تو پھر یہ لف و نشر غیر مرتب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گلو خار میں پائی خلش و بو، تھوڑی دیر کے لیے وزن میں نہیں ہے ویسے، مثال کے لیے جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ اگر ہم خلش کو پہلے لے آئیں، بو کو بعد میں لے آئیں، تو پھر یہ لف و نشر غیر مرتب ہو جائے گا، کیونکہ ادھر پھول اور کانٹا ہے، اور جبکہ اس کے متعلقات کے اندر کانٹا اور پھول، خلش کا تعلق کانٹے کے ساتھ ہے، ٹھیک، اور بو کا تعلق پھول کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو ہم کہیں گے لف و نشر غیر مرتب۔ تو ناظرین، مجھے بڑی امید ہے کہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لف و نشر کیا ہوتا ہے، نیز یہ کہ لف و نشر مرتب کسے کہتے ہیں، اور نیز یہ کہ لف و نشر غیر مرتب کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس میں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کس طرح سے لف و نشر مرتب یا غیر مرتب ہے، کہ باہم دیگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رکیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ پہلے مصرعے میں غالب نے لفظ کیا دل و دیدہ، 2 لفظ آئے، جبکہ دوسرے مصرعے میں بھی 2 لفظ ہیں، نظارہ و خیال، تو یہ جو ہے یہ نشر ہے، لیکن یہ نشر جو ہے یاد رکھیے گا یہ غیر مرتب ہے، مرتب نہیں ہے۔ کیوں کہ دل کا تعلق جو ہے وہ خیال کے ساتھ ہے، اور دیدہ یعنی آنکھ کا تعلق جو ہے وہ نظارگی یا نظارہ کے ساتھ ہے، ٹھیک۔ اگر ہوتا خیال و نظارہ کا ساماں کیے ہوئے تو پھر یہ لف و نشر مرتب ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے تو یہ الٹ گیا، یعنی دل کا تعلق خیال کے ساتھ ہے، دیدہ کا تعلق نظارہ کے ساتھ ہے، تو ترتیب الٹ گئی، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لف و نشر غیر مرتب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی چیزوں کو محاسن شعری کہا جاتا ہے، جس طرح سے عیوب سخن ہوتے ہیں اسی طرح سے محاسن شعری یا محاسن سخن بھی ہوتے ہیں، جن کی اپنی جو ہے ایک بڑی تعداد ہے اور ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے، جس طرح سے حسن تعلیل، صنعت تضاد، اس طرح سے اور بہت سی صنعتیں ہیں۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ گاہے بگاہے کہ جس شعر میں کوئی صنعت جو ہے نظر آئے اس پر بھی جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ اب آتے ہیں اس شعر کے معنی کی طرف۔ تو غالب نے کہا کہ دل و دیدہ جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رقابت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے رقیب ہو گئے ہیں۔ تو بھئی کیوں رقیب ہو گئے ہیں؟ نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے، کہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں نظارہ اور خیال کا ساماں کیے ہوئے ہیں، یعنی دل جو ہے وہ پوری طرح سے مستعد بیٹھا ہے کہ میں خیال یار کے سمندر میں ڈوب جاؤں، ساماں کیے ہوئے، یہ جو میں نے کہا نا مستعد بیٹھا ہے، تیاری کیے ہوئے، یہ یہاں سے ماخوذ ہے، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، یا دوسرے لفظوں میں دل جو ہے اس چیز کا اہتمام کیے ہوئے ہے کہ بس میں ہر وقت جو ہے یار کے خیال میں جو ہے وہ ڈوبا ہوں۔ اور دوسری طرف جو دیدہ ہے یعنی جو آنکھ ہے، تو اس کی تمنا ہے کہ کسی طرح سے مجھے خیال یار کی بجائے جمال یار کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہو جائے، دیدار یار حاصل ہو جائے۔ چنانچہ دونوں جو ہیں یہ سعادتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے مستعد بیٹھے ہیں، اور یہ سعادتیں حاصل کرنے کے لیے یعنی
یار کا دیدار اور یار کا تصور، جس محویت کی ضرورت ہے یا جس کثرت شوق کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ وہاں پہنچائے ہوئے ہیں، ساماں کیے ہوئے، اس کا ساماں کیے ہوئے ہیں۔ تو اب دونوں کے اندر جو ہے وہ رقابت کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سعادت صرف مجھے حاصل ہو، اس کو حاصل نہ ہو، یا یوں سمجھیے کہ یہ پہلے مجھے حاصل ہو جائے، اس کو حاصل نہ ہو۔ یعنی آنکھ چاہتی ہے کہ بس میں دیکھتی رہوں، دل جو ہے محبوب کے خیال سے جو ہے وہ محروم رہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس میں جو ہے اس کو سوچتا رہوں، اس کے تصور میں مغروق رہوں، غرق رہوں، غرقاب رہوں، اور آنکھ جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس کے جمال سے فیض یاب نہ ہو۔ یعنی عجب کشمکش ہے، حالانکہ ایک شخص کے ہی یہ دونوں عضو ہیں، دل و دیدہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ دو اشخاص کے ہیں، لیکن ایک شخص کے ہی دل و دیدہ آپس میں جو ہے وہ خیال یار اور جمال یار کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رقابت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا اچھوتا اور ایک ایسا نادر خیال ہے کہ اس کی جتنی بھی جو ہے وہ داد دی جائے کم ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تفہیم غالب کے ساتھ ساتھ کچھ محاسن شعری پر بھی گفتگو ہو گئی، لفظ و نشر مرتب و غیر مرتب کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ میرے ناظرین کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہم اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔